السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دلی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبی برکت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، انبیاء کرام جیسا کردار، اخلاق اور ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے بعد آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قبیلے کا کیا نام تھا، قوم عاد کس قسم کے لوگ تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا، تو قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ اور بچوں یہ بھی جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عذاب کیوں دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیسے عذاب دیا؟ بچوں، قوم عاد جو ہے اس کا قرآن میں بہت ذکر ہے، قوم سمود کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اسی قوم سے تعلق تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان ابتدائی انبیاء میں سے تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے آدمی تھے اور ان کا قبیلہ عاد کے نام سے مشہور تھا۔ قوم عاد جو ہے وہ عربی بولتی تھی، اور بچوں قوم عاد قدیم یمن میں جو صحرا ہے نا اس میں رہتے تھے۔ آج کل آپ یمن کا بہت نام سن رہے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بڑے بڑے خیمے بنا کر رہتی تھی اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں بھی گھر بنا لیتی تھی، اونچے اونچے ستون بناتی تھی، پلرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے گھر جو ہے یہ بنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عاد کہلاتی تھی، جس کے معنی ہے بلند ستونوں والے، یعنی شہر ارم کے بلند ستونوں والے۔ بچوں قوم عاد جو ہے نا یہ بہت لمبے مضبوط لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے، اور بڑا فخر تھا انہیں اپنے لمبے ہونے پر اور طاقتور ہونے پر۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان جیسے لوگ کبھی پھر زمین میں پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ کیا کرتے تھے؟ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتے تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی بجائے کفر کرتے تھے۔ یہ کافر لوگ تھے، اور بچوں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی، جبکہ ساری نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے نا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انہیں توحید پر لے کر آئیں، ہدایت کے راستے پر بلائیں، اور انہیں بتائیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق مالک رازق ہے۔ لیکن بچوں قبیلہ عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ایمان نہیں لے کر آئے، انہیں اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، وہ جو بھی اللہ کا پیغام لائے تھے اس کو بھی نہیں مانا، بلکہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور جھوٹا کہنے لگ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن ان کی قوم نے یہ کہتے ہوئے جھٹلا دیا انہیں، یعنی ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، اور کہا اے ہود تم نہیں لائے ہمارے لیے ایک واضح نشانی،
یعنی کوئی بہت بڑا معجزہ لاؤ، کوئی پہاڑ کے نیچے سے اونٹنی نکال لاؤ، کوئی فرشتوں کے پرے اوپر سے نیچے آ جائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جب تک بہت بڑا کوئی معجزہ نہیں لاؤ گے، ہم تو اپنے ہی معبودوں کے ساتھ چپکے رہیں گے، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کرتے۔ بچوں، حضرت ہود علیہ السلام انہیں مسلسل بار بار توحید کی دعوت دیتے رہے، خبردار کرتے رہے، لیکن کسی صورت وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ انہیں کہا کہ جب تم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہو تو لگتا ہے تم سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے، یعنی کیوں ظلم کرتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں ان پر، بلکہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بچوں، قوم عاد زمین پر تکبر سے پیش آئی، یعنی وہ بہت تکبر کرتی تھی، خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی اور دوسروں کو حقیر، بیوقوف اور جھوٹا کہتی تھی۔ اور وہ کہا کرتے تھے قوم عاد کے لوگ کہ ہم سے زیادہ ہے کوئی طاقتور، ہے تو لاؤ ذرا سامنے۔ لیکن بچوں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک ذات ہے ان سے بھی طاقتور، اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کہ خالق ہے، اور ہر قدرت جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہر ایک کو بنانے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ قوم عاد نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ جب انہوں نے نشانیاں مانگی تو نشانیاں جب دکھائی گئیں تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی یعنی قحط میں مبتلا کر دیا، بارش بالکل نہیں ہوتی تھی۔ وہ بارش کی تلاش میں تھے، بہت زیادہ بارش کا انتظار کرے تھے۔ ایک دن بچوں وہ بہت ہی خوش ہو گئے، انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی گھنا بادل جو ہے وہ آ رہا ہے اور انہی کے وادیوں کی طرف آ رہا ہے۔ کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمارے لیے بارش برسائے گا۔ لیکن بچوں، اس بادل نے بارش نہیں برسائی، وہ تو اپنے اندر بہت زیادہ تیز، ٹھنڈی اور بنجر ہوائیں لے کر آیا تھا۔ وہ بادل، ہر چیز جس کو اس ہوا نے چھوا برباد ہو گئی۔ یہ جو تیز ٹھنڈی ہوائیں تھی نا، ٹھنڈی ہواؤں کی آندھی تھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور اٹھا اٹھا کے انہیں پٹکتی رہی، کوئی شخص بھی زندہ نہ بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا میں اٹھایا اور پھر ان کو سروں کے بل گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پٹخے گئے، خوب پٹخے گئے۔ بچوں، اس طرح یہ تکبر کرنے والی قوم، خود کو بڑی چیز سمجھنے والی قوم، دوسروں کو کمتر اور حقیر کہنے والی، بیوقوف کہنے والی قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ان پر، اور انہیں مرتے ہوئے شاید سمجھ آ گئی ہو کہ ان کی طاقت سے زیادہ طاقتور ایک ذات ہے، اور اس طاقتور ذات نے یہ جو بنجر ہوا بھیجی تھی ٹھنڈی، یہ بہت طاقتور تھی، ان کی طاقت سے بھی زیادہ طاقتور۔ بچوں، یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی عظیم، بڑی اور غالب اور العزیز الکبیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، غالب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا، اور تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہماری تمام کامیابی اور طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اس لیے ہمیں شکر گزار اور عاجز ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔